السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس 100 قتل کرنے والے شخص کے حق میں کیا فیصلہ کیا؟ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اور توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، مقدس گھر کی طرف اللہ کے جا رہا تھا، بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ اس وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اٹھانے کے لیے آئے۔ اس کو یہ تو بڑا قاتل ہے، کتنوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ دونوں میں جب تکرار ہوئی تو رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ اچھے کام کے لیے نکلا تھا، بیت المقدس جا رہا تھا یا پھر خانہ کعبہ مقدس گھر کی طرف جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو گنہگار ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا کہ ان دونوں رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ دونوں فرشتوں کو زمین ناپ کر کے دیکھو جہاں سے یہ نکلا تھا اور مقدس گھر تک کہ اگر یہ مقدس گھر سے قریب میں گرا ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر ابھی دور ہے، گھر سے ہی قریب میں گر کر مر گیا ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ دونوں فرشتوں نے جب ناپا تو بالکل برابر بیچ میں گرا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو فیصلے کی حیثیت سے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مولا اب تم فیصلہ فرما، اب تیرے حوالے ہے سب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل امین، دیکھو مرنے کے بعد گرا ہے تو اس کا منہ کس طرف ہے، اس نے کس طرف اپنا چہرہ کیا ہے؟ جب فرشتوں نے دیکھا، حدیث پاک میں اللہ پالوں کی طرف ایک بستی کے قریب میں ہے، اس بستی کی طرف اس کا منہ ہے۔ مولا نے فرمایا رحمت والے فرشتے لے جائیں۔ فارسی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ قیمت نہیں دیکھتی۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، میں اس کی بخشش کے لیے تیار ہوں، تو یہاں پر بندہ پڑھنا نہیں چاہتا، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ زندگی میں ہر وقت تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک بار آ کر مجھ سے صلح کر لے، پھر جب اس کی روح نکال لی جائے گی تب پھر اس سے صلح نہیں ہوگی، پھر جنگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان فرماتا ہے، کس میں یہ جرأت ہے، کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ مولا سے جنگ کرے گا؟ یہ تمام توبہ کے جو معاملات ہیں، کثرت سے توبہ کر لیں اور جب بھی گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ رب تعالیٰ بے شک وہ رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا، خطا کس سے نہیں ہوتی، لیکن گناہ ہونے کے بعد شیطان کا ایک سب سے بڑا حربہ یہ ہے، آپ شیطان دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے ارے تمہارے سے تو بہت گناہ ہو گئے ہیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ مسجد میں جا کر کون سا اچھا کام ہو جائے گا؟ اتنا ہو گیا ہے تو چھوڑو، اسی میں رہنے دو۔ شیطان ہمیں جڑی بناتا ہے، نہ ڈر بناتا ہے، اسی راستے پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔
چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے، چاہے 100 قتل ہونے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے تو مولا اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے منا لو کہ پھر تمہاری قبروں میں جانے کے بعد معاملہ الگ ہو جائے گا۔ پھر وہ منانے والے دن نہیں ہوں گے بلکہ وہ فیصلے والے دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔